اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک سانو اسی طرح نماز پانچ گانا با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام شریف دا آج دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ اگلے بھی 3-4 جمعے شان اہل بیت، شان صحابہ کرام، شان ازواج مطہرات یعنی نبی پاک دی اہل بیت، نبی پاک دا خاندان، نبی پاک دے صحاب، اس حوالے نال انشاءاللہ ذکر خیر چلدا رہے گا۔ آج ابتدائی بات ہے محبت و عقیدت پیار دے نال سماعت فرمانا۔ 5 سپارے دے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا محبوب تسی اعلان فرماؤ کہ میں تو آٹے کو کوئی چیز نہیں مانگدا، کوئی اجرت نہیں مانگدا سوائے میرے قریبیاں دی محبت، قرابت داراں نال پیار، انہاں دی محبت تواڈے کولوں مانگنا۔ یہ شان نزول کی آیت کدوں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف کے اندر جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھیا لوگاں دی آمد و رفت بڑی ہے، خرچے بھی بہت زیادہ نے، یہ ہو جائے ظاہری طور تے کوئی مال آن دا ذریعہ بھی نہیں، تے کیوں نہ اسی اپنے پیسیاں جو کچھ حصہ حضور دی بارگاہ پیش کریے۔ یعنی ہن ساڈے گھر کو مہمان آ جائے چاہ پانی تو بغیر تے نہیں جاندے، ٹھیک ہے، ہر بندے دا دل ہے کہ جی میں خدمت چنگی کراں۔ ساڑھے کار جدے کار کچھ بھی نہ ہوا ہوئے وہ بھی پاہمیں دوار پہ آئے پانی شانی پہ آئے گا ضرور خدمت کرے گا۔ جدے جنہ دا مہمان نواز اللہ دا محبوب ہوئے اور جنہ دا مہمان نواز خدا دی خدائی دا بادشاہ ہوئے، حضور کے انجو دی سیوا کرتے ہوں، حضور کے انجو دی وفا کرتے ہوں گے، کنا پیار کرتے ہوں گے۔ پر سب تو بڑا آستانہ دنیا تے ایسا آستانہ ہی کوئی نہیں مدینہ شریف ورگا۔ نبی پاک دے بوئے تے آن جان لوگاں دا تے رہا ہے نا، بڑا رہا ہے۔ صحابہ کرام آنا جو آنا حضور نے پیش کر دینا۔ صحابہ کرام نے آپس اندر مشورہ کیتا کہ اسی جو بھی کمانے ہیں اندر کچھ مال اسی تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ پیش کر دیا کرانگے۔ انہوں نے یہ اپنے طور تے ایک محبت کا اظہار فرمایا۔ جو ہے جی کہ یار پیش کر دینے ہیں، مدرسہ ہے تسی بیک دے ہو کہ چلو یار بچے پڑھ دینے اخراجات نے، چلو قاری صاحب نے بہتا نہیں تو 10 روپے ہی پیش کر دیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لحاظ نال مسجد اخراجات نے 10 روپے 100 جتنی حسب توفیق کے بندہ پیش کر دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے مدینہ شریف کے جدو حالات دیکھے ابتدائی دن نے مال اکٹھا کر کے تو نبی پاک دی خدمت حاضر ہو گئے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شان نزول اور ایدی تفسیر جڑی بیان کی تھی سنیں۔ حضور دی بارگاہ جس ویلے مال لے کے صحابہ کرام دی جماعت پہنچی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سانو ہدایت دیتی ہے تو آڑے صدقے دیتی ہے، اللہ نے سانو ہدایت دیتی ہے تو آڑے صدقے دیتی ہے۔
سانو اللہ نے اتنا مقام بخشیا ہے تو تواڈے صدقے، یعنی اپنے معاملات دے نال نہیں بلکہ تواڈی نظر کرم دے نال اللہ نے سانو سارا مقام جڑا عطا فرمایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کر دیں یا رسول اللہ، ایمان دی دولت ملی، سانو خدا دی عبادت ملی، اللہ دی پہچان نصیب ہوئی، تہاڈی قربت نصیب ہوئی، تہاڈا کلمہ پڑھیا، قرآن پڑھیا، حق تے آئے ہیں، یہ سارا کچھ تہاڈی وجہ تو ہے۔ اساں آپس کے اندر مشورہ کیتا ہے کہ خرچے بڑے نے تو یا رسول اللہ سی کچھ مال لے کے جناب دی خدمت آئے ہیں، اے مال جڑا قبول فرما لو، اسی اسی طرح ہی انشاءاللہ پیش کر دے رہاں گے۔ یہ صحابہ پاک دا ایک نظریہ سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ سارا منظر ویکھیا تو اللہ فرمایا جبریل قرآن لے جا نبی دے بوئے دے، مزے نال سبحان اللہ۔ تو آڈے ورگا ذکر اہل بیت نہ کوئی کرے گا، نہ کوئی کردہ ہے، نہ کسے کیتا ہے، نہ کسے ماما پتر جمڑے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ بات ذہن رکھنا۔ خاموشی نال نہیں، محبت نال، عقیدت نال، عقیدہ بھی سننا ہے، بیان بھی سننا ہے، محبت ناز بھی کرنا ہے، تے عمل بھی کرنا ہے۔ اصل بات ہے عمل دی، اصل بات ہے عمل کرن دی، سنن سنان دی بات نہیں۔ چس تاں ہی بندی ہے کہ بندہ اللہ رسول دا فرمان سن کے تے عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام نے حکم فرما دیتا، صحابہ دی جماعت میرے محبوب دے بوئے تے پہنچ گئی، جبریل قرآن لے جا۔ امام الملائکہ سید الملائکہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہو گئے، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ دا سلام لے کے آیا، نالے پیغام لے کے آیا۔ جبریل کیڑا پیغام لے آیا ہے؟ فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرمایا صحابہ جڑے سونے رب فرما رہے ہیں، جڑی جماعت صحابہ کرام دی تواڈے کول مال لے کے آئیے، یا رسول اللہ رب ملیا تواڈے صدقے ملیا، کلمہ پڑھیا تواڈے صدقے ملیا، ایمان دی دولت ملی تواڈے صدقے ملی، ہر چیز ملی تواڈے صدقے ملی۔ سونیا او دی بدولت اسی مال پیش کرنے ہیں، قبول فرما لو۔ رب فرمایا سونے انہوں کہے مال واپس لے جاؤ، منو مال نہیں چاہیدہ، میرا رب آندہ ہے جیڑے میرے گھر والے نے، جیڑے میرے قریبی نے، اونا دا پیار مانگنا، اونا دا پیار مانگنا، اونا دی محبت ماننا، اونا قرابت داران دی عشق تے پیار تے محبت تے مودت طلب کرنا۔ ایسا نہیں چاہیدہ۔ حضور نے مال واپس کر دیتا، مرضی اپنی نہیں، اللہ دی مرضی نہ۔ ایک قرآن دی آیت آئی، سونے انہوں نے کہا باقی ہر شاید تواڈے صدقے ہی ملی، لا سالکم علیہ اجرا، کسے شاید اجرت طلب نہیں کرتا، کسے چیز دی اجرت تاں منگی جاندی جو کہ بندہ کام کرے۔ اللہ فرمایا سونے واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر شاید تیرے صدقے ملے۔ انہوں نے کہا ہے یہی وجہ میں تو کو پیسے تے دولت نہیں نہ مانگتا، یہ نہیں مانگتا، بس ایک کوئی چیز ہے مودت فی القربى، جڑے میرے قریبی نے اونا نال پیار، اونا نال محبت، اونا نال محبت، محبت دی انتہائی ہے، مودت دی انتہائی ہے۔ بندہ بندے بغیر بچے ہی نہ۔ علماء تے جڑی مثال بیان کر دیں، یہ بیان کر دیں جی میں مچھی پانی تو بغیر نہیں نہ رہ سکتی، انج بندہ بھی آل رسول دی محبت تو بغیر نہ رہ سکتا۔ یہ نہیں کہ آل پاک دی محبت صرف مسجد تک محدود ہے، مسجد دے اندر یہ سا نعرہ صرف لانا ہے،
مسجد تک کی ایسا جناب ذکر آل بیت ذکر صحابہ کرنا نہ پڑھنے سننے سنانے نہیں بھائی جان تسی تک کنڈے تے کھڑے ہوئے تو اتھے بھی پڑھو مشین تے کھڑے ہوئے اتھے بھی تو آٹے کو محبت رسول ہونی چاہیے اتھے بھی آل پاک دا ذکر ہونا چاہیے فیکٹری جو ہو گھر جو ہو جتھے مرضی ہو جو اتھے پیار نہیں تھا اتھے دے پیار دا پھر کی بات سب تو زیادہ سخت عذاب اس بندے واسطے ہے جنہوں علم ہونے کے باوجود ہی اس شے تے عمل نہیں کرتا ایک تے بندے نو پتہ نہیں نا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کو پتہ ہی نہیں او دے معافی ہے تے جڑا جاندا ہویا بھی وہ کام کرے کہ کام ٹھیک نہیں تے کرے تے پھر او دے واسطے ڈبل عذاب ہن نبی پاک دے قریبی کون نے نبی پاک دیاں ازواج بقدر اولا قریب توجہ بھئی توجہ نبی پاک دیاں ازواج مطہرات حضور دے بقدر اولا قریب بولو قریب نبی پاک دے والدین بولو نبی پاک دے والدین پھر نبی پاک دی اصحاب بھی قریب نبی پاک دے دماد بھی سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں قریبی کون نے قریبیاں دی بات کر رہے ہیں نبی پاک دے دماد بھی نبی پاک دے سسرال بھی نبی پاک دی آل اولاد بھی نبی پاک دیاں جمعی شہزادیاں انہاں دی آل اولاد بھی لیکن جیڑی شان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آدھی ہے باقی تینہ دی نہیں لیکن نبی پاک دیا بیٹیاں تے ہیں نا تو پھر وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے برتن چونے چھکیاں بہناں ہن عام بندہ کوئی بندہ کسی دے بہن نال بھائی نال بغض رکھے تے اگلا بندہ انہوں غلط سمجھدا ہے کہ یار تو میرے بہن بھائی نال وفا نہیں کرتا جڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں بہناں نال بغض رکھے سیدہ پاک نوں سینے لان گیا اودے نال پیار کرن گیا اودے نال محبت فرمان گیا اونوں شفاعت کرن گیا انہاں نا پراں دا واہ تو تے میریاں بہناں دا جناب دشمن ہے جیڑا سرے تو من نہیں نہ کہ ہے ہی نہیں ساری اہل کنوں آندے نے رہن والے بیت کنوں آندے نے بیت گھر نوں آندے نے بیت گھر اہل جڑے گھر وچ رہن والے گھر اندر صرف بچے ہی نہیں رہندے اماں ابا بھی گھر اندر ہی رہندے او بولو تے صحیح بیویاں بھی گھر اندر رہندیاں کہ نہیں رہندیاں اماں ابا جی بھی رہندے کہ نہیں رہندے کہ اپنے گھر جو ماں پیو نوں باہر کڈ دیو گے جے گھروں ماں پیو نوں باہر کڈ دیے تے باقی پیچھے کی بچدا ہے جے بندہ کہے بیوی نہ میرا کوئی رشتہ نہیں تے پیچھے کی بچیا جے بندہ کہے بچیا نہ میرا رشتہ نہیں تے پیچھے کی بچیا اہل بیت جڑے نے اہل بیت تو مراد نے حضور دے گھر والے اہل بیت تو مراد نے حضور دے قریبی تے قریبی کون نے صحابہ کرام قریبی اچھا مزے والی بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیہ نہیں امام حسن پاک صحابی نہیں امام حسین پاک صحابی نہیں حضرت علی پاک صحابی نہیں بھائی صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھ لیتے ایمان دی حالت جس دنیا تو چلا جائے مات ماری جڑا صحابہ پاک نو غلط آکھدا ہے انہوں کی آکے گا یہ بھی تے صحابہ پاک جائیں انہوں صحابی نہیں کیا جا سکتا ہن اللہ دا حکم کی ہے کہ سونے انہوں کہا صحابہ کرام تہاڈی محبت اپنی جگہ ہے بے شک اللہ نے ہر چیز تانوں میرے صدقے دتی لیکن میں رب ہو کے اعلان کر رہا سونیا تو دس کہ میں نہ کولوں رب مینوں کہہ رہا ہے انہاں کولوں مال نہیں لینا اجرت نہیں طلب کرنی بس یہ کہنا کہ جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کر لو انہاں دے نال بولو انہاں دے نال پیار کر لو حضرت ابو بکر صدیق کتنے قریبی
عمر پاک کتنے قریب بن، اما عائشہ صدیقہ کتنی قریب بن، اما خدیجہ الکبریٰ کتنی قریب بن، جناب حفصہ جناب میمونہ نبی پاک دی ساریاں گھر والیاں کتنی قریب بن، جناب سیدہ زینب، جناب سیدہ رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب سیدہ فاطمہ کتنی قریب بن۔ میرے کملی والدہ گھر بار بڑا سونا، میرے کملی والدہ دربار بڑا سونا جی، ساڈے پیارے آقا دا ہر یار بڑا سونا، ساڈے پیارے آقا دا ہر یار بڑا۔ قرآن دی آیت سمجھ آئی بھئی، اللہ نے حکم کی دیتا ہے اور نصیحت کی ہے، جیڑی چیز دا حکم قرآن تو ملے فرضیت دا حکم رکھ دی، کا دا حکم رکھ دی، فرضیت فرض نماز دا حکم قرآن اندر ہے کہ نہیں، فرض ہے کہ نہیں، روزے دا حکم قرآن اندر ہے کہ نہیں، فرض ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دا حکم قرآن اندر ہے کہ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، حج دا حکم قرآن اندر ہے کہ نہیں، فرض ہے کہ نہیں، پردے دا حکم قرآن اندر ہے کہ نہیں، فرض ہے کہ نہیں، بولو تو صحیح۔ اے بھی رب حکم فرما رہا، حکم نبی پاک دے آل اور صحاب دی محبت جڑی ہے فرض ہے، آل سنت و جماعت ہے عقیدہ سچا سچا۔ سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، یہ قرآن دی آیت ایک نہیں میں کئی یاد پڑھ سکنا، حدیث مصطفیٰ واللہ کے جانا جانا، زبان مصطفیٰ دی، شان اہل بیت دی، شان نبی پاک دے قریبیاں دی، شان نبی پاک دے خاندان دی، جڑا اجے بھی نہ سمجھے ہوئی اپنی مرضی ہے، اپنی تے گلائیں کوئی نہیں، گلہ نے مصطفیٰ دیا، گلہ نے حضور دیا، جنہوں حضور دی بھی گل سمجھ نہ آئے مولوی تے بڑی دور دی بات ہے، مولوی نے تو 100 اختلاف نے، نماز پڑھ کے بندے چول مار جاندے ساڈے نال چلو ماری ماری، میں کدی گسا نہیں کریا، دوستاں نے میں نہ گسا نہ کریا کو نمازیاں دی گلاں دا، جے نبی پاک پیچھے پڑھ کے مار جاندے رہے تے ساڈے پیچھے پڑھ کے کر دے ہی کیڑے بڑی بات نہیں، اے سمجھو کونا دے پیچھے لگے نا، یہ جان والن والے نہیں، سارے بندے جان دین والے نہیں ہوندے، مسجد کچھ ہوندے باہر کچھ ہوندے، اوکھا ویلا آئے تے پتہ پھر چہرے نہیں کھردن، پتہ لگتا ہے کہ کیڑا بندہ وفادار ہے، کیڑا جناب والا غیر وفادار۔ خطبہ آخری جڑا نبی پاک نے حج دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا، جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی، آپ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی اونٹنی دے سوار نے، قصوہ نامی اونٹنی حضور جلوہ گر نے، اونٹنی دے سوار نے، حضور نے جناب اللہ خطبہ ارشاد، بہت لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم بی لم تدلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ ان
ترجمہ سنو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، عقیدہ سمجھ اندر آ جائے گا، شان اہل بیت سمجھ آ جائے گی۔ حضرت جابر آندے نے حضور نے اونٹنی تے سوار ہو کے جملے ارشاد فرمائے، لوگوں میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایسیاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں جنہاں نو پھڑ لو گے ہرگز ہرگز لن تدلو، ہرگز لن لفظ جناب اعلیٰ لن ہرگز فرمایا تسی گمراہ نہیں ہون لگے، ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، سب تو پہلی چیز اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں۔ جڑا قرآن دا دامن پھڑ کے رکھے گا، قرآن تے عمل کرنے والا ہوئے گا، قرآن کولوں فیصلے لینے والا ہوئے گا، کدی گمراہ نہیں ہوئے گا، کدی غیر دے رسے دے نہیں چلے گا۔ حضور نے فرمایا وَإِطْرَتِي اہل بیتی، دوسرا اپنے گھر والیاں دی محبت دے کے جا رہے ہیں۔ ہن بندہ قرآن پڑھ لے گھر والےاں نوں چھڑ دے پھر بھی گمراہ ہے، گھر والےاں نوں پڑھ لے قرآن چھڑ دے پھر بھی گمراہ ہے۔ اہل سنت و جماعت دا اے موقف ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، نبی دے گھر والیاں دی محبت، اہل بیت نہ محبت کرنی ہے، اے بھی قرآن دے ذوق نال کرانگے تے پھر فائدہ دے گا۔ انج کہہ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا کہ موقع بن گیا اگلے جمعے آج تے میں انشاءاللہ حدیث پڑھاں گا۔ حضور فرمایا جڑی اہل بیت دی محبت ہے بھی تقدیر نہ لب دیئے۔ وہ بندہ مت خیال کرے کہ میں ذکر حسین کرنے والا، شکر کر رب نے تیرے مقدراں چ رکھیا ہے۔ وہ نہیں نام ہی پڑھا، مثال میں شعر نہیں بھی پڑھتا، محبت نہیں کوئی بیان نہیں بھی کرتا، انہاں دی شان کو فرق آ گیا۔ بولو کوئی انچی برابر کو سوتر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے مقام چ کوئی کمی آوے تے پڑھو جی اسی انہوں دا ذکر کر لئیے تے رب ساڈیاں شاناں بتا دے گا۔ ہن پڑھنا تساں اپنی مرضی نال نبی کا گھرانہ والا، نبی کا گھرانہ والا، جیے آستانہ کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہرگز 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 تسی گمراہ نہیں ہو لگے۔ ایک قرآن دا دامن نہ چھڑنا، ایک میری اہل بیت نہ چھڑنا۔ قرآن نو چھڑو گے پھر بھی رڑ جاؤ گے، اہل بیت دا دامن چھڑو گے پھر بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ کامیاب ترین و جماعت جڑی اللہ دے قرآن دے احکام تے بھی عمل کر دیئے، نبی پاک دے اہل بیت نال بھی وفا کرنے والی۔ گھر گھر اندر قرآن پہ ہے، مصیبتاں پھر بوئے چڑھیاں، ہن کی آکھو گے؟ یہ نہیں آکھاں گے قرآن بدل گیا ہے، یہ آکھاں گے ایسا قرآن تے عمل کرنا چھڑ دیتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کنے گھراں دے اندر سویرے اٹھ کے سب نماز پڑھ دیں، ایک قرآن نال وفا تے نہیں نا، بس نعرے مار دینے، شعر پڑھ دینے، لنگر مانڈ دینا، کوئی حسینیت دا نام نہیں۔ اصل محب وہ ہے جڑا 24 گھنٹے حسین باغ دی محبت اندر جیے تے مرے۔ یہ تے قسمت یا نصیب کو لنگر بنڈے، وہ دے نصیبہ جو ذکر ہے تے کرے، پر ذکر بھی فائدہ تاں دے گا جے عمل کرنے والا ہوئے گا۔ مثال دے طور دے 10 محرم ساڑھی ماشاءاللہ کل بھی محفل ہے، پرسوں بھی محفل ہے سالانہ، تے ایک گل دسو محبت دے نال جے اسی لنگر مزا کے بڑھ گئیے تو بعد اشراف پیے کریے، معاذ اللہ نقلے کفر نہ باقی فائدہ ہے، تاج کھیلیے کریے،
اچھا میں کئی دفعہ جانا اتو نکلی نا جناب دروگی والا فٹ پاتھ بنیا ٹوپیاں سراں تے پائیں بابے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں جلو موڑ تک جناب کئی دفعہ گزر ہویا بڑے بڑے جناب میں اپنے آپ پائیں محلے تے جگیردار سمجھتے ہوں گے لوگ جوا ہے کہ نہیں ہے بولو جس جگہ تے میرا پریکٹیکل ہے تینہ جگہ نو میں بیکھیا جس جگہ تے تاج کھیلی گئی زیادہ دیر تک آباد نہیں رہی وہ بیلیاں بے آباد ہو گئی جتھے غیر شرعی عمل کیتے جاندے نے وہ گھر بے آباد ہو جاندے نے وہ ڈیرے بے آباد ہو جاندے نے ایسے تساں کئی بیکھی ہونے جے لنگر پکا کے ہوئی کام کرنا ہے تو لنگر نہ پکاؤ تو سامنے کے رکھ مار محبت حسین ایک کام تو نہیں نہ آکھ دی کہ بھئی یہ کام کرو ان قرآن ایک کام آکھ دا جے کرو لنگر پکا دینا کھاتی ہے کہ جی بندہ نماز ہی نہ پڑھے تھے اوکھی گل کر رہے ہیں بھئی حق بیان کرنا تے میرا حق کے نا نماز ہی نہ بندہ پڑھے تو کس طرح حسین نہیں بن سکتا ہے کوئی بندہ اتو نہیں آکے گا کہ میں یزید دے ٹولے والا کوئی نہیں صاحب کہ میں حسینی ہوں الحمدللہ اور حسینی کردار کنے اپنانا ہے وہ کردار کدھر جائے گا حسینیت تاں ہی بولے گی یہ کردار بھی امام حسین والا ہوئے انہاں دے نقشے قدم تے چلن والا ہوئے حضور نے فرمایا ہرگز یہ مطلب ہے اسی پریشان ہی تاں ہو رہے ہیں اسا اللہ دے قرآن بھی چھڑ دیتا ہے اہل بیت دی محبت بھی چھڑ دیتا ہے او بھائی تقریر کرنا تے نعرہ مارنا اہل بیت دی محبت نہیں محبت ہے انہوں نے نقشے قدم تے چلنا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی او پاوے میں ہوں پاوے کو اور ہوئے پاوے کو اپنے اپنوں وقت دا کتب سمجھدا ہوئے اگر قرآن دے احکام تے عمل نہیں سمجھدا تو اپنے آپ جو کوئی مرضی بنیا ہوئے خدا دی نظر جو دی کوئی حیثیت نہیں بہرحال میری سرکار دے دیوانے بات دور نکلے گی اگلی حدیث سنو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی لن یتفرقا حتی یاردا علی علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا جامع ترمذی شریف دی حدیث جامع ترمذی شریف دی روایت نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں مضبوطی نہ پھڑ لو گے گمراہ نہیں ہوں لگے پہلی کیڑی ہے آسمانی کتاب پیچھے ہو شاہ صاحب نوکے بیٹھو پران ہو جا پران پہلی کتاب اللہ دی کتاب دوسرا حضور نے فرمایا میری اہل بیت اہل بیت مضبوطی نہ جڑا پھڑ کے رکھے پھر کی ہوئے گا حضور نے فرمایا اے دوئیں چیزاں جڑیاں نے آپس جدا نہیں قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں آسمان تو رسی لٹکیے تواڈے تک پہنچیے حبل ممدود من السماء الى الارض آسمان تو لے کے زمین تک اور یہ دونوں چیزاں جیڑیاں آپس اندر جدا نہیں حضور نے فرمایا بس یہ دونوں چیزیں اللہ دا قرآن بھی تے میری اہل بیت بھی حوض کوثر تک جدا نہیں اوتھے بھی کٹھے میرے کول آن گے پھر حضور دے آخری جملے فانظروا کیف تخلفونی فیہا حضور نے فرمایا بس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو انہوں نے کسی نے نہیں کہنا کہ فلانا سلوک کی کر رہے ہیں میں کہنا کہ میں کی کر رہے ہیں اچھا ساڑھی سوئی کسے تے اڑی ہوندی ہے فلانا بندہ کی کر رہے ہیں اپنے ساڑھی چاہتی کوئی نہیں
میں ایک مثال دینا، ہر جمعے میں تو آنا مسجد لی پیسے دیو، کدی میں بھی دیتے چلو باتاں کرنی نہیں چاہیے، کدی کر جانی چاہیے۔ اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال میرا ہے زبان تے ایسے جملے آؤندے ہی نہیں کہ جدے تے میں عمل نہ کراں تے اگلے بندے نو کہہ دیاں کہ فلانا کام کر۔ جب تک بندہ خود عمل نہیں کردا وہ دی بات تاثیر نہیں رکھتی، وہ دی گل اندر وزن نہیں۔ کسے کو مال لینا سوکھا ہے، آپ دینا اوکھا ہے، اپنے یہ جو بندہ دوے۔ ساڑھا کام کیے فلانا بندہ کی کر رہے ہیں، دیکھئے ہی بھئی انہوں چھاڑے یہ ویت تو کی کر رہے ہیں، اپنے چاہتی مار کے میں کی کر رہے ہیں۔ حکم تے ہوئی ہے نا کہ میں کی کر رہے ہیں، آپ میں کہ میرے عمال کیسے۔ بار بار میری کھڑکی آن کے سوئی آن کے نماز سے اڑ جاندی، بس میں یہ پوچھنا چاہنا کہ اپنی نظر یہ رکھ لو کہ اسی نمازاں کتنیاں پڑھ ہیں۔ اسی جس مشین تے کھلوتے ہیں اس ٹھیکیدار نال اس فیکٹری والے نال کتنی وفا کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی دا ٹائم ہے، 8 گھنٹے وچ کتنی وفاداری نال ڈیوٹی کر رہے ہیں، کتنا ٹائم جڑا جان بوجھ کے ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی تنخواہ جو 8 گھنٹیاں دی لینی تے کام بھی پھر 8 گھنٹے کر کے دینا چاہیے۔ ہن جڑا بندہ جان بوجھ کے ٹائم ضائع کردا ہے اس مال اس ٹائم دے پیسے لینے او دے واسطے حرام نے۔ یہ لوگوں نے تو کام ہی نہیں کیتا۔ کتنے بندے جڑے قرآن پاک کی تلاوت کر دے، ہم حسینی ہیں، حسین پاک دا تے کردار ہی نیزے تے بھی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں۔ پنج تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ بولو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن نہیں، مزے نال سر نیزے پہ ہے پھر قرآن۔ دس محرم نو امام پاک نے باجماعت فجر دی نماز پڑھائی ہے۔ آپ دی شہادت بھی سجدے دی حالت اندر ہوئی ہے۔ وہ بندہ جھوٹا ہے، کامل دعویٰ نہیں رکھ سکتا محبت اندر جڑا نمازی نہ ہوئے۔ جڑا جھوٹ بولن والا کامل دعویٰ نہیں رکھ سکتا محبت دی۔ سود لین والا، رشوت لین والا، تاش کھیڈن والا، جھوٹیاں قسماں چکن والا امام حسین پاک دا محب نہیں ہو سکتا، آل بیت دا محب نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث سماعت کریں، سینے ٹھنڈ پاؤ، اپنے مقدران تے ناز کرو، اللہ نے یہ بھی پھل تواڈے مقدران اندر رکھے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید عالم دو جہاں سردار آقا صلی اللہ سارے بول دیو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم حضور نے فرمایا حب اللہ لما یغزوکم من نعمتی واحبونی بحب اللہ واحبو اہل بیتی بحبی. نکھر جائے کیتا حدیث نو ذرا ترجمہ مدے نہ سنے ہو. جامع ترمذی شریف راوی چچا زاد بھائی حضرت عباس صاحب زادے فرماتے نے حضور فرمایا رب نال محبت کرو. کہاں کرو؟ تواڈا رب توانوں پالن والا ہے, توانوں نعمتاں دین والا ہے, رزق دین والا ہے. شکر ادا ہونا چاہیے. آئی بندیاں دی چاپلوسی چ لگی ہیں, خدا لے شکر وال کسے بھول ہی گئے. بندہ 100 روپیہ دے دے ساری عمر دے مقروض رہنے ہیں. جنہیں جان دیتی, جنہیں نظر دیتی, ہاتھ کام کر رہے, پیر چل رہے, دل حرکت کر رہے ہیں, خون چل رہے ہیں, والا منگو بریک وینا جیڑیاں جناب دلو دماغ نال پھپھریاں گردیاں دے اندر اللہ فٹ کیتیاں, انہاں دے اندر جناب اللہ پتہ نہیں کنی سپیڈ چ خون گردش کر رہا ہے. اس رب دے شکرانے دا کوئی پتہ نہیں. ٹائم ہو گیا, بات دور نکلے گی. فرمایا اللہ نال محبت کرو, رب تانوں رزق دیندا ہے, اللہ تو انہوں نعمت عطا فرماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا میرے نال محبت تا کرو کیونکہ میں اللہ دا محبوب ہوں. میرے نال وفا تا کرو, میں اللہ دا حبیب ہاں, اللہ دا محبوب ہاں. اللہ دی وجہ تو میرے نال پیار کرو, اللہ دی وجہ تو میرے نال محبت کرو. رب رب حضور حضور نے, حضور خدا نہیں, خدا حضور نہیں, وحدہ لا شریک ہے. اے محبوب رب العالمین نے اے رب نہیں بن گئے. فرمایا میں بعد اندر ہاں, میرے نال پیار خدا دی وجہ تو کرو کیونکہ میں اللہ دا محبوب ہاں. اگلے جملے کی نے فرمایا پھر جڑے میرے اہل بیت نے, میرے قریبی نے, میرے نال پیار کرنے والے نے, حضور نے فرمایا اونا نال محبت اونا دی وجہ تو نہیں کرنی. سرکار فرمایا میں محمد دی وجہ تو اونا نال پیار. ابو بکر صدیق پاک دا نعرہ تا ماریا حضور دے سسر نے مزے نال. پہلے خلیفہ نے افضل البشر بعد انبیاء بالاتفاق بالتحقیق نے اس واسطے عمر پاک دا ذکر خیر تا ہویا. حضور دے سسر نے خلیفہ دوم نے عثمان پاک دا ذکر خیر تا ہویا. نبی پاک دے دورے دماد نے تیسرے خلیفہ نے علی پاک دا ذکر خیر تا ہویا. نبی پاک دے دماد نے چوتھے خلیفہ نے امام حسین پاک دے حسن پاک دے حسین پاک دا ذکر خیر تا ہویا. نبی پاک دے نواسے نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر تا کیتا. نبی پاک دی شہزادی نے جناب ام کلثوم رقیہ جناب زینب دا ذکر خیر تا کیتا. نبی پاک دی شہزادیاں نے, نبی پاک دے بیٹے نے, نبی پاک دے صحاب نے, نبی پاک دی ازواج نے, نبی پاک دے والدین نے, کسے نال بھی اہل سنت وفا کرے تے محبت دا دم برے, وہ دی محبت دی وجہ تو نہیں, بس اس وجہ تو اے حضور دے نے اسی اینا دے. حضور فرمایا جی دے نال بھی پیار کرنا ہے. ان علی پاک دیاں بڑیاں شاناں ڈائریکٹ شاناں نہیں. حضور فرمایا میری وجہ بولو امام حسن حسین پاک دا بڑا مقام ہے, ڈائریکٹ مقام نہیں. حضور دی وجہ سیدہ پاک دا بڑا مقام ہے, ڈائریکٹ مقام کوئی نہیں. حضور دی وجہ تو بولو ابو بکر صدیق پاک, عمر, عثمان صحابہ کسے بھی شہر جو بھی عزت, جو بھی عظمت, جو بھی شان, جیڑا بھی عروج ملے ہے اپنی وجہ تو نہیں ملیا, محبوب دی نسبت دی وجہ.
اللہ رب العالمین دی پکیزہ بارگاہ دعا ہے اللہ پاک ایمان والی زندگی اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ